दरियाए चनाब में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। जलालपुर पीरवाला को शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शुगाफ डाला गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों का इनखला जारी। डीजीपीडीएम में इरफान काटिया का कहना है 24 घंटों में 2343 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शहर को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जलालपुर पीरवाला में बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशंस को थर्मल इमेजिंग ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है। एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना। बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ। मुतासरीन की मदद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान होना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था पंजाब का मीडिया बहुत मस्बत रिपोर्टिंग कर रहा है। उम्मीद है सिंध का मीडिया भी आपसे कुछ सीखेगा। पंजाब में आबी रेलों से तबाही। पिंडी भटिया दरिया चनाब के रेले की इज्जत में फसलें बर्बाद और मकानात तबाह हो गए। मुतासरीन इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। जिला बहावलनगर में दरिया सतलुज का रेला 145 मुआवजात को डुबो गया। बस्ती अल्लाह बख्श का हिफाजती बंद भी टूट गया। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घर ढा दिए। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई, लोगों को मुश्किलात। जानवरों के लिए चारा भी कम दस्तयाब है। आरिफवाला में भी तबाही के मनासिर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर डूब चुके। मेलसे में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। भारत ने दरियाए सतलुज में आज मजीद पानी छोड़ दिया। एक और बड़े रेले का खदशा। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर से नीचे बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने गुज़श्ता रोज भी दरियाए सतलुज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया था। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में तरेमू और हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी और हेड सिन्नाई में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक से बढ़ गई है। Pakistan wants peace, Pakistan speaks for justice, Pakistan speaks for fair play. Another bone of contention which has recently again been used as a means of aggression, as a tool, has been water. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाम बहक हुए। 4335 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। 21 लाख 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 18 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर काश फसलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक भेज दिए। सामान किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से भिजवाया गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के हवाले किया। मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। मरियम नवाज ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा इमदादी सामान सऊदी अरब की अखुवत और भाईचारे के तसलसल की अक्कासी करता है। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून के डीप डिप्रेशन की वजह से कराची, थरपाकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है। कराची में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है
تو خدارہ فوری طور پر نہ نکلیں. پینک کی صورتحال میں وہ گھروں سے نکلتے ہیں, دفاتر سے نکلتے ہیں اور ہماری ٹریفک کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے ممکنہ بارش کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ تیز برسات ہونے پر گھبرا کر ایک ساتھ دفاتر, دکانوں اور گھروں سے نہ نکلیں. لوگوں کے گھبرا کر ایک ساتھ ورک پلیسز سے نکلنے سے سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. 19 اگست کی بارش میں بھی لوگوں کے ایک ساتھ نکلنے سے سڑکیں چوک ہوئی تھیں. 19 اگست کی بارشوں میں جن نالوں میں رکاوٹ آنے کی وجہ سے فلڈنگ کی صورتحال ہوئی تھی, اس سے نمٹنے کی تیاریاں کر لی ہیں. پنجاب میں سیلاب کے بعد آٹے اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. لاہور میں 10 کلو آٹے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ. سپلائی متاثر ہونے سے سبزیاں بھی مہنگی ہو گئیں. ٹماٹر اور کریلے 300 روپے کلو, جبکہ شلجم, کدو اور بینگن 200 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں. شہریوں نے انتظامیہ سے قیمتیں کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی. پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا. پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب. کہا پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے. پارلیمانی سفارتکاری مذاکرات باہمی احترام اور رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس وقت ہمیں موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں. کمیٹیوں سے استعفوں کے فیصلے کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے قریبی عزیزوں کی منشا شامل ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت دیگر کمیٹیوں میں پی ٹی آئی ارکان کے خلاف رپورٹس دی گئیں. انہیں بتایا گیا کمیٹیوں میں پی ٹی آئی کے ارکان حکومت کی مرضی کی بات کرتے ہیں. بانی کی فیملی ممبر سمجھتی ہیں کہ جنید خان کو بشرا بی بی کی سفارش پر پارٹی اور اسمبلی میں عہدے ملے. بانی کی فیملی ممبر اور کی پی حکومت شیخ وقاص کو پی اے سی کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں. One year ago from today, there were 60,635 cases which were pending in the Supreme Court. 22,865 cases have been decided. As a result, the pendency has been brought down to 56,943 cases. ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا. ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. کہا 5 بنیادوں پر عدالتی نظام میں اصلاحات شروع کی. ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف 64 شکایات کا فیصلہ ہو چکا. 72 درخواستوں پر رائے طلب کر لی. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے باہر سائلین کے لیے سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکیٹ میں زبردست تیزی. پہلی بار 1,56,000 کی سطح عبور کر لی. بینچ مارک 100 انڈیکس کریکشن کے بعد 1490 پوائنٹس اضافے سے 1,55,767 پوائنٹس پر آ گیا. دوران کاروبار انڈیکس میں 1803 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے. ملک کی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری ہے. آٹھ ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام. جب 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ نے بھارتی نیول بیس دوارکا پر حملہ کیا اور صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس آگ کا ڈھیر بن گیا. پاک بحریہ کی شدید بمباری سے بھارتی ایئر فورس کا ریڈار زمیں بوس ہو گیا. آپریشن سومناتھ میں پاک بحریہ کے 7 جنگی جہازوں نے حصہ لیا، جن میں PNS بابر، خیبر، بدر، جہانگیر، عالمگیر، شاہجہاں اور ٹیپو سلطان شامل تھے. پاک بحریہ نے مارکہ حق کے حوالے سے ڈاکیومنٹری جاری کر دی.
صدر اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے افسران و جوانوں کی بہادری اور خدمات کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے پیغام میں کہا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ نے جرت اور ہمت کی نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن سومناتھ دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے۔ حالیہ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بڑی کامیابی سے اپنی تیاری اور عزم کا عملی ثبوت دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بحری محاذ پر جرت و قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں۔ جہلم کے علاقے کوٹھا پرانا گاؤں میں گھر سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ مقتولین میں 1 خاتون اور 3 مرد شامل۔ پولیس کا کہنا ہے چاروں افراد کو گلے کاٹ کر بے دردی سے قتل کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا ڈی پی او جہلم کو قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں بلڈ مون کا دلکش نظارہ۔ ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ کے بعض حصوں میں بھی چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے۔ چاند کی روشنی رات 8:28 پر مدھم ہونا شروع ہوئی۔ 9:27 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ مکمل چاند گرہن رات 10:31 پر پورا ہوا۔ رات 11:15 بجے کے قریب چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ گیا۔ چاند کا مکمل گرہن رات 12:57 پر لگا۔ چاند گرہن کا مکمل اختتام رات 1:55 پر ہوا۔ حرم شریف میں نماز خسوف کی ادائیگی مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مسجد نبوی میں بھی نماز خسوف کی ادائیگی۔ شامی خاتون اول لطیفہ الدروبی نے جامعہ ادلب سے گریجویشن مکمل کر لی۔ فارغ التحصیل طلباء طالبات میں تقسیم اسناد کی تقریب، مہمان خصوصی صدر احمد الشرح نے شریک حیات کو شیلڈ۔ اور عالمی نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکراز نے یو ایس اوپن کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ الکراز نے فائنل میں دفاعی چیمپئن یانک سنر کو شکست دی۔ امریکی صدر نے بھی فائنل دیکھا۔ اسپینش کھلاڑی کے گرینڈ سلیم ٹائٹل کی تعداد 6 ہو گئی۔ رواں سال الکراز نے 4 میں سے 2 گرینڈ سلیم ٹائٹل اپنے نام کیے۔ انہوں نے اس سے پہلے فرینچ اوپن کا فائنل بھی جیتا تھا۔